بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال موصول ہوا ہے کہ عورت ایام حیض میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کو چھونا اور دیگر وظائف کا پڑھنا ایام حیض میں عورت کے لیے کیسا ہے، اور شوہر سے ہم بستری کرنا یہ کیسا ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ عورت حالت حیض میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، ایسے ہی نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ قرآن کریم کو چھو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، کہ حیض جو ہے وہ ناپاکی ہے۔ تو اللہ نے اس کو ناپاکی اور گندگی سے تعبیر فرمایا ہے، تو اس معنی کر عورت کا حالت حیض میں روزے رکھنا یا نمازیں پڑھنا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کو چھونا ناجائز ہے۔ ولیکن ایام حیض میں عورت کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، ایام حیض گزرنے کے بعد عورت ان روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایام سے ہوتے تو حضور ہمیں روزوں کی قضا کا حکم فرماتے، نماز کی قضا کا حکم نہیں فرماتے تھے۔ اس معنی کر عورت جو حالت حیض میں اس سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے دیگر وظائف کا پڑھنا کیسا ہے یہ بھی بات معلوم کی گئی ہے۔ تو یاد رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ دیگر جتنے بھی وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، درود شریف ہیں، ان کا پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے حالت حیض میں۔ اسی طریقے سے دینی کتابیں یا مسائل کی کتابوں کا چھونا، ان کا پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ اگر وضو کر لی جائے تو یہ مستحسن ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ علیہ الرحمہ نے کفایت المفتی جلد ثانی صفحہ نمبر 302 پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عورت ایام حیض میں قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ دیگر تمام اذکار پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کریم کی کوئی آیت بغرض دعا یا بغرض ذکر کے عورت پڑھتی ہے حالت حیض میں تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ فتویٰ قاسمیہ میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت قرآن کریم کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھتی ہے تو جائز ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی تلاوت بحیثیت تلاوت اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی، قرآن کو بحیثیت تلاوت نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کی کوئی آیت ذکر کے طور پر پڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات ارشاد کی معلوم کی گئی ہے کہ شوہر سے ملنا ان ایام میں کیسا ہے۔ تو یہ بھی یاد رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ حالت حیض میں عورتوں سے تم الگ رہو۔ اللہ نے حالت حیض میں الگ رہنے کی بات فرمائی ہے، لیکن تمام علماء کے نزدیک یہاں الگ رہنے سے مراد صحبت نہ کرنا ہے، یعنی عورت سے صحبت نہ کی جائے، جمع نہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں عورت سے ملنا، عورت سے بات چیت کرنا، عورت کے پاس لیٹنا، عورت کے ساتھ کھانا پینا، یہ تمام امور جائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناپاکی کی حالت میں ایک برتن سے کھا لیتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتی ہیں کہ میں ناپاک ہوتی تو حضرت مجھے تہبند باندھنے کے لیے فرماتے، اور جب میں تہبند باندھ لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹ جاتے تھے، حتیٰ کہ اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر باہر نکالتے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی۔ متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس لیے شوہر کا ایام حیض میں اپنی بیوی کے پاس سونا، لیٹنا، اسی طریقے سے اس کے ساتھ کھانا پینا، یہ تمام امور جائز ہیں، ناجائز نہیں ہیں۔ اگر ایام حیض میں کوئی شوہر اپنی بیوی سے دوری اختیار کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کے ساتھ کھائے پیے، نہ اس کے پاس لیٹے، اس وجہ سے کہ یہ ناپاک ہے اور یہ حالت حیض میں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ اغیار کا طریقہ ہے کہ یہود جب ان کی عورتوں کو حیض آتا تو وہ اپنی عورتوں کو اپنے سے الگ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے عورتوں کے ساتھ کھانا پینا، بیٹھنا، یہ تمام امور جائز ہیں، ناجائز نہیں ہیں۔ صحبت کے علاوہ تمام امور جائز ہیں۔ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات
ثابت ہیں تو پھر ہمارے لیے کس معنی کر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم عورتوں سے علیحدگی اختیار کریں حالت حیض میں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی حالت حیض میں جانے انجانے میں اپنی بیوی سے، یعنی قصدن تو نہیں، جان بوجھ کر تو نہیں، انجانے میں اس سے اگر صحبت ہو جائے، اس کو پتہ نہ ہو، تو پھر اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور آئندہ اس فعل کے نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال معلوم کیا گیا ہے کہ جو عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو اس کے ہاتھ کا کھانا پینا کیسا ہے، آیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بھائی یہ بات یاد رہے کہ جو عورت نماز نہیں پڑھتی ہیں تو وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سخت گنہگار ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ اسی پر ہے، لیکن اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پینا یہ سب جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ حضرت فتویٰ محمودیہ کے اندر حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تنبیہ مقصود ہو تو پھر کھانا نہ کھانا چاہیے۔ فتویٰ محمودیہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 64 حاشیہ پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے حضرت نے کہ معاصی اور گناہوں کی وجہ سے کسی سے بغرض اصلاح قطع تعلق اور اکل و شرب جائز بلکہ مناسب اور بہتر ہے، کہ اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہو کہ یہ بندہ گناہوں سے باز آ جائے، نماز پڑھنے لگ جائے، تو اصلاح کی نیت سے اس سے قطع تعلق کر لیا جائے اور کھانا پینا بھی اس کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، تو یہ بات مناسب ہے، اچھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم و علمہ عتم۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔